بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی مسلم پوسٹ کے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ جب حضرت امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں سے یہ کہا کہ جس کو واپس جانا ہے وہ جائے اور جس کو میرے ساتھ رہنا ہے وہ میرے ساتھ ہی رہے، کسی پر کسی قسم کا جبر نہیں کیا جائے گا، یہ رائے لینے کے بعد ابن زیاد کی طرف سے حور بن یزید 1000 لشکر لے کر پہنچ گئے۔ حضرت حسین اور ان کے ساتھی چل رہے تھے کہ دوپہر کے وقت دور سے کچھ چیزیں حرکت کرتی نظر آئیں۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ گھوڑ سوار فوج ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھیوں نے ایک پہاڑی کے قریب پہنچ کر محاذ جنگ بنایا۔ یہ حضرات محاذ کی تیاری میں مصروف ہی تھے کہ 1000 گھوڑ سوار فوج حور بن یزید کی قیادت میں مقابلہ پر آ گئی اور ان کے مقابلہ پر آ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ حضرت امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ سب لوگ خوب پانی پی کر اور گھوڑوں کو پلا کر سیراب ہو جاؤ۔ حور بن یزید کو حسین بن نمیر نے 1000 سواروں کی فوج دے کر قادسیہ سے بھیجا تھا۔ یہ اور اس کا لشکر آ کر حضرت امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابل ٹھہر گئے، یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت آ گیا۔ ناظرین، یہ ایک بڑی حیران کن بات ہے۔ یہ ایک ایسا اندھوناک اور افسوسناک واقعہ ہے کہ اس میں دشمن کی فوج نے بھی حضرت امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز ادا کی۔ حضرت حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مؤذن کو اذان دینے کا حکم دیا اور سب نماز کے لیے جمع ہو گئے تو حضرت حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فریق مقابل کو سنانے کے لیے ایک تقریر فرمائی، جس میں حمد و صلوات کے بعد فرمایا، اے لوگو، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اور تمہارے سامنے یہ عذر رکھتا ہوں کہ میں نے اس وقت تک یہاں آنے کا ارادہ نہیں کیا جب تک تمہارے بے شمار خطوط اور وفود میرے پاس نہیں پہنچے، جن میں بیان کیا گیا تھا کہ اس وقت تک ہمارا کوئی امام اور امیر نہیں ہے۔ آپ آ جائیں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ میں تمہارے بلانے پر آ گیا، اب اگر تم اپنے وعدوں اور عہدوں پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر کوفہ میں جاتا ہوں، اور اگر اب تمہاری رائے بدل گئی ہے اور میرا آنا تمہیں ناگوار ہے تو میں جہاں سے آیا تھا وہیں واپس چلا جاتا ہوں۔ تقریر سن کر سب خاموش رہے۔ حضرت امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام نے مؤذن کو اقامت کہنے کا حکم دیا اور حور بن یزید سے خطاب کر کے فرمایا کہ تم اپنے لشکر کے ساتھ علیحدہ نماز پڑھو گے یا ہمارے ساتھ؟ تو حور نے کہا، نہیں، آپ ہی نماز پڑھائیں، ہم سب آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ حضرت حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ظہر پڑھائی اور پھر اپنی جگہ تشریف لے گئے اور حور بن یزید بھی اپنی جگہ چلے گئے۔ اس کے بعد نماز عصر کا وقت آیا تو پھر حضرت امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی اور سب شریک جماعت ہوئے۔ عصر کے بعد پھر حضرت امام علی مقام نے ایک خطبہ دیا اور اس میں فرمایا، اے لوگو، اگر تم اللہ سے ڈرو اور اہل حق کا حق پہچانو تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہوگا۔ ہم اہل بیت اس خلافت کے لیے ان لوگوں سے زیادہ حقدار ہیں جو حق کے خلاف اس کا دعویٰ کرتے ہیں اور تم پر ظلم و جور کی حکومت کرتے ہیں، اور اگر تم ہمیں ناپسند کرتے ہو اور ہمارے حق سے جاہل ہو اور اب تمہاری رائے وہ نہیں رہی جو تمہارے خطوط میں لکھی تھی تو تمہارے قاصدوں نے مجھ تک پہنچائی تو میں لوٹ جاتا ہوں۔ اس وقت حور بن یزید نے کہا کہ ہمیں ان خطوط اور وفود کی کچھ خبر نہیں کہ وہ کیا ہیں، کس نے لکھے ہیں۔ حضرت امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 تھیلے خطوط سے بھرے ہوئے نکالے اور ان لوگوں کے سامنے انڈیل دیا۔ حور نے کہا کہ بہرحال ہم ان خطوط کو لکھنے والے نہیں ہیں اور ہمیں امیر کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ آپ کو اس وقت تک نہ چھوڑیں جب تک ابن زیاد کے پاس کوفہ نہ پہنچا دیں۔ حضرت حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ اس سے تو موت ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد حضرت حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ سوار ہو جائیں اور واپس لوٹ جائیں، مگر اب حور بن یزید نے اس ارادہ سے روکا تو حضرت حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلا، تمہاری ماں تمہیں روئے، تم کیا چاہتے ہو؟ حور بن یزید نے کہا کہ باخدا اگر تمہارے سوا کوئی دوسرا آدمی میری ماں کا نام لیتا تو میں اسے بتا دیتا اور اس کی ماں کا اسی طرح ذکر کرتا، لیکن تمہاری ماں کو برائی کے ساتھ ذکر کرنا کسی کی قدرت میں نہیں۔ حضرت امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ حور بن یزید نے کہا کہ ارادہ یہ ہے کہ آپ کو ابن زیاد کے پاس پہنچا دوں۔ حضرت حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو پھر میں تمہارے ساتھ ہرگز نہ جاؤں گا۔ حور نے کہا تو پھر میں بخدا آپ کو نہ چھوڑوں۔ کچھ دیر تک یہی بات چلتی رہی، پھر حور نے کہا کہ مجھے آپ سے قتال کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ حکم یہ ہے کہ میں آپ سے اس وقت تک جدا نہ ہوں جب تک آپ کو کوفہ نہ پہنچا دوں، اس لیے آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسا راستہ اختیار کریں جو نہ کوفہ پہنچائے
اور نہ مدینہ، یہاں تک کہ میں ابن زیاد کو خط لکھوں اور آپ بھی یزید کو یا ابن زیاد کو لکھیں۔ شاید اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی ایسا مخلص پیدا کر دیں کہ میں آپ کے لیے مقاتلہ اور آپ کے اعزاز سے بچ جاؤں، الا معاذ اللہ۔ اس لیے حضرت حسین علیہ السلام نے حزیب اور قادسیہ کے راستے سے بائیں جانب چلنا شروع کر دیا اور حر مع اپنے لشکر کے ان کے ساتھ چلتا رہا۔ اسی اثناء میں حضرت حسین علیہ السلام نے پھر ایک خطبہ دیا جس میں حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی ایسے بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کے حرام کو حلال سمجھے اور اللہ کے عہد کو توڑ دے، سنت رسول کی مخالفت کر دے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ گناہ اور ظلم و عدوان کا معاملہ کرے، اور یہ شخص اس کے ایسے افعال و اعمال کو دیکھنے کے باوجود کسی قول یا فعل سے اس کی مخالفت نہ کرے، تو اس کا معاملہ اللہ کے ذمہ ہے کہ اس کو بھی اسی ظالم بادشاہ کے ساتھ اسی کے مقام یعنی دوزخ میں پہنچا دے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یزید اور اس کے عمراء حکام نے شیطان کی پیروی کو اختیار کر رکھا ہے اور زمین میں فساد پھیلایا، حدود الہیہ کو معطل کر دیا، اسلامی بیت المال کو اپنی ملکیت سمجھ لیا اور اللہ کے حرام کو حلال کر ڈالا اور حلال کو حرام ٹھہرا دیا۔ اور میں دوسروں سے زیادہ حقدار ہوں اور میرے پاس تمہارے خطوط اور وفود تمہاری بیعت کا پیغام لے کر پہنچے ہیں، اور یہ کہ تم میرا ساتھ نہ چھوڑو گے اور میری جان کو اپنی جانوں کے برابر سمجھو گے۔ اب اگر تم اپنی بیعت پر قائم ہو تو ہدایت پاؤ گے۔ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا بیٹا ہوں۔ میری جان آپ لوگوں کی جانوں کے ساتھ اور میرے اہل و عیال آپ لوگوں کے اہل و عیال کے ساتھ۔ تم لوگوں کو میری اتباع کرنی چاہیے۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے بلکہ میری بیعت کو توڑتے ہو اور میرے عہد سے پھر جاتے ہو تو وہ تم لوگوں سے کچھ بعید نہیں، کیونکہ یہی کام تم نے میرے باپ علی علیہ السلام اور میرے بھائی حسن علیہ السلام اور چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل علیہ السلام کے ساتھ بھی کر چکے ہو۔ اور وہ آدمی بڑا فریب میں ہے جو تمہارے عہد و پیمان سے دھوکہ کھائے، سو تم نے خود اپنا آخرت کا حصہ ضائع کر دیا اور اپنے حق میں ظلم کیا، اور جو شخص بیعت کر کے توڑتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تم سے مستغنا فرمائے۔ والسلام۔ یہ خط کامل ابن اسیر سے لیا گیا ہے۔ ناظرین، کربلا سیریز کی چوتھی قسط میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلی 5ویں اور آخری قسط تک کے لیے اپنے میزبان باسط زمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد۔